بریڈ فورڈ سے اختر جان، ان کی ٹانگوں میں اور پاؤں میں سوجن رہتی ہے اور پاؤں میں ٹانگوں میں پانی بھی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں یہاں سے بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں، امی کے بریڈ بارے فورڈ میں سے کیا نام ہے میری بہن کا؟ جی میری بہن کا نام کیا ہے؟ میری امی کا نام اختر جان ہے۔ اختر جان، جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے انکل، میری امی کے لیے ٹانگوں میں بہت پانی ہے اور کڈنی بھی تھوڑی سی خراب ہے اور پیشاب کی بھی پرابلم ان کو بہت کس نے رہتی بتایا ہے۔ ان کے ٹانگوں میں پانی ہے؟ ٹانگوں میں ہو گیا ہے تقریباً 10-15 سال ہو گئے۔ نہیں، یہ کس نے بتایا آپ کو ان کی ٹانگوں میں پانی ہے؟ ڈاکٹر وہ گولی دیتے ہیں نا، تو وہ زیادہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا تو پانی نکلتا ہے۔ نہیں تو پاؤں میں کیا وہ زخم ہے؟ نو، پاؤں میں نہیں ہے نا، ٹانگوں میں پانی زیادہ ہے۔ اچھا ٹانگوں میں پانی۔ اچھا یہ بتائیے کہ امی کی عمر کتنی ہے؟ 1 to 42 آتے 78 کی ہوں گی۔ 78؟ جی۔ تو پاؤں میں سوجن بھی بہت زیادہ ہے؟ پاؤں میں سوجن بھی بہت ہے؟ جی۔ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بریڈ فورڈ سے اختر جان، ان کی ٹانگوں میں اور پاؤں میں سوجن رہتی ہے اور پاؤں میں ٹانگوں میں پانی بھی ہے۔ دیکھیں جی، ایک اس کی وجہ ٹانگوں میں پانی کا آ جانا یا ٹانگوں میں سوجن رہنا، پاؤں میں سوجن رہنا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کے کڈنی کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مثانہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، یعنی کہ اب آپ بولیں گے پہلے پانی ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ کا کڈنی صحیح طور پر فنکشن نہیں کر رہا، تو ایک تو کڈنی کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں کہ کڈنی میں آپ کے کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی پس تو نہیں پڑ گئی، یا خاص طور پر یہ جو بظاہر علامات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر، اور پھر چھوٹے پیشاب میں یقیناً تکلیف بھی ہوتی ہوگی، تو اب اس کے لیے ایک تو پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو اب مجھے علم نہیں کہ اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو آپ ان کو صبح نہار منہ شہد جو ہے وہ گھول کر پانی میں پلا دیں۔ اگر ان کو شوگر ہے تو پھر آپ کیا کریں، نیمبو جو ہے ایک پانی جو ہے ایک گلاس نیمبو پانی، ایک گلاس کے اندر پانی لے لیں اور نیمبو ایک جو ہے اس کے اندر نچوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ادرک جو ہے 1 چمچ ادرک کا رس نکال دیں۔ ادرک کے رس نکالنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ آپ جو ہے یہ آپ کے گھر میں جو کدوکش کا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس سے آپ گاجر جو ہے وہ کرتے ہیں نا، گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو اس سے کدوکش کرتے ہیں، تو اس سے آپ چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ اس سے کر لیں، اس کے بعد یا اس کو تھوڑا سا پیس لیں، اس کو چٹی سے اس کو 2 انگلی سے درمیان جو ہے اس کو تھوڑا سا دبائیں اور پھر رس نکل جائے گا، اور اس کو جو ہے 1 چمچ رس نکال کر اس کے اندر مکس کر دیں، اس کو استعمال کریں، مجھے امید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنی امی کی خدمت بھی کریں، ان کے پاؤں کے مساج بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو واک کروائیں۔ واک کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے، اور آپ بھی سورۃ الفاتحہ والا عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں، جو میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوگا، تو آپ ریپیٹ بھی، یا آپ اپنے سوالات کے جوابات سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔